سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلوں کی روشنی باتیں، اور تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا ہے، اور اس کے لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو۔ اس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی کہ کہیں تم ایک گزار ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 8 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے لیے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا ڈر نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا رہا ہو۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے رب سے بھی اچھا مسئلہ رکھے، یعنی معاملہ رکھے، اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشق کے ٹیلے پر ہوں گے، ان پر اگلے پچھلے سب لوگ رشک کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو دن رات کی 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا تھا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس سے راضی رہے۔ تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو روحا کے مقام تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض کی نماز
جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اسے حج و عمرے کے ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، کامل حج و عمرے کا ثواب، کامل حج و عمرے کا ثواب، کامل حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھنے سے عاجز نہ بنو، میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ فائدہ، یہ فضیلت اشراق کی نماز کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی سارا مال غنیمت لے کر واپس آیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت غنیمت کمانے والا آدمی نہ بتاؤں؟ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر سورج کے نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک بار سو رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں نے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہما سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی۔ ارشاد فرمایا، علم، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی بھلائی کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد سے آئے تو وہ کسی آدمی کی طرح ہے جو دوسروں کے سامنے کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے سے کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ، حدیث شریف میں ذکر کی گئی فضیلت تمام مسجدوں کے لیے ہے، کیونکہ مساجد مسجد نبوی کے تابع ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی قرآن مزید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ جلد ہی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مزید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی، انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی، وہ پڑھتے رہے اور گھوڑی اور اچھلی۔ حضرت عمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو بہت قریب تھے کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے،
جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں، پھر وہ بادل کی طرح کی چیز ہوا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں پچھلی رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابن حضور پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابن حضور پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی گھوڑی اچھلتی رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابن حضور پڑھتے رہتے۔ انہوں نے کہا، پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے، جس میں چراغوں کی طرح کوئی چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ چیز ہوا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ پھر ارشاد فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، صبح و شام قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ پھر ارشاد فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، صبح و شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی۔ فائدہ: کچھ علماء کے نزدیک ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ نہ پڑھ سکیں وہ کم سے کم یہ 3 صورتیں صبح و شام پڑھ لیا کریں، یہی انشاءاللہ کافی ہوں گی۔ دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو اسے دل سے لائک کیجئے گا۔ دوستو، ایک لائک آپ کا ہمیں بہت حوصلہ دیتا ہے، اور دوستو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔